اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے رزق کے حوالے سے دعا اور وظیفہ کرتا ہے اس کی زندگی میں رزق کی بے شمار برکتیں آ جاتی ہیں، آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ کو وہ رزق ملتا ہے جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ اللہ کا سب سے پیارا انسان بن جاتا ہے جو پہلے یہ ایک تسبیح پھر قرآن کی یہ 3 سورتیں پڑھے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا پیارا انسان بن جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ببرکت وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ جو بندہ صرف 3 بار قرآن کی یہ سورہ استغفر اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر وہ بندہ جو بھی مانگے اللہ خوش ہو کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ کا سب سے پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین، گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے اور ایسے اعمال کیے جائیں جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیں بلکہ ان گناہوں کو نیکی میں بھی بدل دیں۔ تو ناظرین، استغفار وہ ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ استغفار سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور استغفار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات میں آسانی کر دیتے ہیں، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے، جہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کی جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثیر استغفار پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے اور اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جب اللہ کے حضور کسی کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ بخش دیا جو نامہ اعمال کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ استغفار پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اور وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ جو استغفر اللہ کے ساتھ صرف 3 بار قرآن کی وہ سورہ پڑھتا ہے جو اللہ کی محبوب سورہ ہے، تو سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا خوش اور راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کی حاجات پوری نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مانگ تو صحیح، میں سب کچھ تجھے عطا کروں گا، جو مانگے گا وہ بھی دوں گا، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید 1/3 حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام کی یہ بات مشکل معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ جس شخص نے یہ کہا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو شخص دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے، اللہ اس کے ساتھ 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ استغفار کرنا اللہ کریم کی طرف سے عطا ہونے والی بہت پیاری نعمت ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا سبب ہے، غضب الہی سے امن دلاتا ہے، مستغفرین کو رب کائنات پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا شمار کثرت سے توبہ استغفار کرنے والوں کی فہرست میں فرمائے، میری اور آپ کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ استغفار کرنے والے کی اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک محتاجی سے بچاتا ہے، استغفار کرنے والے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، استغفار گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کرے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر توبہ، ہر استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، نماز ظہر یا نماز عصر کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ یعنی 100 دانوں کی تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ سب 100 دانوں کی مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو اچھا لگتا ہو وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ سب سے بیسٹ اور بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ
आपने 3 मरतबा सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजत, मुराद और मकसद पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने प्यारे बंदों में शामिल करके आपकी हर जायज दुआ कबूल, हर हाजत मुराद और हर मकसद पूरा फरमाएगा। इस अमल को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें और इस अमल को आप हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपसे इतना ज्यादा खुश और राजी होगा कि पूरी जिंदगी अपने सिवा किसी का मुहताज नहीं होने देगा, क्योंकि आप अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको हर वक्त हर हाल में तुझे याद करने और तौबा इस्तगफार करने के बेहतर से बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वातूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालों तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। इस आयत मुबारका के तहत ये मालूम होता है कि इस्तगफार एक ऐसा अमल है जिसके जरिए इंसान अपने दिलों से गुनाहों की स्याही को दूर करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। जैसा कि रिवायत है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक तांबे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है और इसकी जला करना यानी सफाई करना इस्तगफार है। इस्तगफार के फजाइल में ये भी है कि इसकी कसरत इंसान की परेशानियों को दूर करती है और रिज़्क में भी बरकतें नसीब होती हैं। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि दो जहानों के ताजदार मक्की मदनी सरकार का फरमाने अलीशान है, जिसने इस्तगफार को लाजम पकड़ लिया अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। इस्तगफार एक ऐसी बेहतरीन नेकी और इबादत है जिसके जरिए मुसलमान अपने नामा अमाल को मजबूत कर सकता है और अल्लाह पाक से मगफरत तलब करके जन्नत का हकदार बन सकता है। रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा अमाल में इस्तगफार को कसरत से लाए। मजीद रवायात हैं, लेकिन वक्त के पेश नजर इन्हीं पर इक्तफा किया जा रहा है। आपने इस अमल को पूरे यकीन कामल के साथ करना है। देखना मेरा अल्लाह ताला आपके लिए वो आसानियां पैदा फरमा देगा जिसकी आपको ख्वाहिश थी। मेरा अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी ना हो। मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आपको ये अमल, ये वजीफा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।